ہو جی جی دوسرے وہ مالک ہو جی ہاں مالک ہو پھر وہ چیز بھی موجود ہو اچھا چیز بھی موجود ہو ہاں عاقل ہو جی ہاں عاقل ہو اچھا اور اس کے قبضے میں بھی ہو اچھا جی جی ہاں مالک ہوگا تو قبضے میں ہوگی نا جی اس جی کو نہیں بعض اوقات اس میں مالک بھی ہوتا ہے انسان لیکن قبضے میں نہیں ہوتی ہے اچھا وہ کسی دوسرے شہر میں گودام میں رکھی ہوئی ہے اس کے پاس نہیں ہے کسی اور کو عاریتن دی ہوئی ہے اس کے قبضے میں نہیں ہے اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات یا آپ نے کوئی چیز پرچیز کر لیا ابھی تک آپ تک پاس پہنچی نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو ابھی وہ آپ کی ملکیت ہے ہی یا نہیں یہ کہ آپ کے پاس ہے کوئی مطلب کہ ہے آپ کے جانور تھا پرندہ تھا وہ چھوٹ کے بھاگ گیا آپ مالک تو ہیں اس کے لیکن اب فضا میں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے ممکن ہے آ جائے تو اس لیے قبضہ بھی اس کے قبضے میں بھی ہو پھر دوسرا ہے کہ وہ مشاع نہ ہو یعنی مشاع یہ کہ اس میں کسی اور کی اس طرح سے شراکت نہ ہو کہ باہم جو ہے ان کے حصے ایسے ملے ہوں کہ ممتاز نہ ہو جیسے کہ کسی مکان کو دو بندے مل کے خرید لیں تو اب اس مکان کے ہر حصے میں دونوں کی ملکیت ہے تو اسے مشاع کہیں گے اچھا تو اب ایسی چیز کا بھی ہبہ منع ہے پھر وہ یہ ہے کہ ممیز ہو یعنی وہ ممتاز ہو دیگر چیزوں سے تو یعنی آسانی کے ساتھ وہ حوالے کی جا سکتی ہو کسی غیر کے اندر وہ شامل نہ ہو یہ کراچی سے ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر یہ ہمارا ذرا زور سے جی ہمارا ایک بچہ تھا ہمارا ایک بیٹا تھا اس کو ہم نے مطلب بیٹا مطلب خون کا رشتہ تو نہیں تھا مگر خون سے زیادہ تھا وہ ہمیں مل گیا تھا ہمیں ہاں بس کسی ذریعے ملا تھا وہ تو 8-9 سال ہمارے ساتھ رہا اس میں ان کے ماں باپ کا پتہ لگ گیا وہ سعودیہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے ان کا ویزا بھیجا پاسپورٹ کا پیسہ سب انہوں نے خرچ کیا مطلب انہوں نے بلا لیا اچھا میں یہ کہتا ہوں اگلے جنم میں جب اگلے جہان میں مطلب ہمیں وہ بیٹے کی صورت میں مل سکتا ہے ہمیں بچانے کا اگلے زمانے میں جنم میں نہیں اگلے زمانے میں جی جی ہاں ٹھیک ہے چلیے اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مجھے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں چونکہ ابھی یہ اس پہ ہم ہبہ بات کریں 3 سوال ہو گئے ہیں ذہن سے نہ نکل جائیں کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے جی جی فیصل آباد سے کال تھی انہوں نے بہن نے کہا کہ شریعت کے مطابق جو ہے لڑکی نے صرف نکاح نامے پہ دستخط کیے ہیں کیا نکاح ہو جائے گا اس سے دیکھیں صرف دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ بول سکتی ہے تو بولنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ضروری ہے تو صرف سائن تو ضرورت کے تحت کرائے جاتے ہیں البتہ گونگی ہے تو اس نے سائن کیے ہیں اس کا ایک اشارہ بھی ہو گیا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم تو اس نے صرف سائن کیے مگر انکار نہیں کیا پھر جب اس کی رخصتی ہوئی تب بھی اس نے انکار نہیں کیا میاں کے پاس چلی گئی تب بھی انکار نہیں کیا تو پہلے نہیں تھا تو اب ہو گیا نکاح اچھا مطلب ہو جائے گا مطلب یہ وہ جو خاموشی نیم رضامندی والی بات ہے نا جی جی نیم رضامندی ہے اگر مطلب آپ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو آپ ریئیکٹ کرتے آپ انکار کرتے آپ مشتعل ہوتے آپ منع کرتے جب آپ منع ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب اقرار ہے اور دستخط بھی ہو گئے ہیں بات اور سب سارے معاملات مراحل سے گزر گئے خاموشی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نیم رضامندی شامل ہے ہاں پورا کیس بتائیں تو ہم پوری صورتحال بتائیں گے چلیے اچھا تحسین صاحب نے انڈیا سے پوچھا کہ ایک چھوٹا انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب چھوٹا بچہ تحسین خاتون ہے معاف کیجیے گا بہن چونکہ یہ مردوں کے نام بھی ہوتے ہیں اس لیے مجھے ذرا سی غلط فہمی ہوئی ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے 2.25 سال ان کی شادی کو ہوئے ہیں شوہر نے غصے میں ان کو طلاق دے دی ہے اب وہ کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ تو سنا ہے انہوں نے تیسری مرتبہ نہیں سنا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب شوہر مکر گیا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے یہ کسی مولوی وغیرہ کے پاس گئیں انہوں نے کہا جی وہ 1 مہینے کا وقفہ لے لیں اور پھر چلے جائیں اور پھر وقفہ لے لیں وغیرہ وہ رجوع کرنے والا پیریڈ وہ بتایا انہوں نے اب یہ بات طے نہیں ہو رہی کہ وہ مکر تو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں نے جی صدقہ کر دیا ہے میں نے خیرات کر دی تو اس کا مطلب ہے گلٹ ہے اندر کہیں جی جی تو مولوی صاحب کے پاس گئے ہیں مولوی صاحب کے پاس جانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے جی جی صدقہ کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہیں اپنی حرکت کا احساس ہے زبان سے وہ اقرار اس کا نہیں کر رہے اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اول تو یہ کہ 2 دی یا 3 دی ہے تو کسی ذریعے سے اگر کنفرم ہو جائے تو اتنا ہی حکم ہوگا اور اگر کوئی کنفرمیشن کہیں سے نہیں ہوتی ہے تو پھر حکم شرعی ہے کہ عقل کو لیا جائے گا یعنی 2 طلاقوں کا حکم دیا جائے گا پھر یہ کہنا ہے کہ جناب وہ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے گئے انہوں نے کہا کہ طلاق تو یہ ہے کہ 1 طلاق دو پھر 1 مہینے بعد دوسری دو پھر 1 مہینے بعد تیسری دو تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ایسی طلاق دی جائے
سنت ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ سنت یہ کہ صرف ایک طلاق دی جائے اور چھوڑ دیا جائے عورت کو، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، وہ بائنہ ہو جائے گی۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی لوگوں نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ اچھا ایک منٹ میں ذرا ایک کال لے لوں، یہ کہیں ڈراپ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی زاہد بات کر رہا ہوں بھائی، کیسی کتنی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ زاہد صاحب کہاں سے؟ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کی کال ڈراپ ہوئی تھی ابھی؟ ہاں جی ڈراپ ہوئی۔ اچھا بتائیے۔ ایک سوال یہ تھا بھائی کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اب اس میں تھوڑا سا یہ بات تھی کہ میری والدہ ان پڑھ ہیں اور ان کے سر سے دوپٹہ نہیں گزرتا، اور میری بہن پڑھ لکھ کے آ رہی ہیں، ان کو دین کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا سے یہ تھا کہ نماز عصر کی نماز میں اگر میں تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہوں، ہیلو جی سن رہا ہوں۔ اگر میں تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہوں تو میں جب کھڑا ہو جاؤں گا آپ کو مطلب امام صاحب کے نماز اسلام پھیرنے کے بعد، تو کیا پہلی 2 رکعتوں میں مجھے سورت ملانا پڑے گی ساتھ یا نہیں؟ اچھا اور دوسرا یہ کہ آپ تیسرا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور اگر ہو سکے تو کائنڈلی اس پروگرام میں نا آپ مطلب جو ایڈ آتے ہیں نا۔ اچھا چلیے بات کرتے ہیں۔ یہ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت جی۔ میں جی محمد رفیق اوان گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے رفیق صاحب۔ جی میں علامہ صاحب سے ایک ضرورت یہ کرنی تھی، ایک تو وہ اپنے سلسلہ شاذلیہ کے بارے میں آج کچھ بتائیں کہ وہ کن سے بیعت ہے، اور سلسلہ شاذلیہ کے بارے میں وہ جو ان کے مرشد کریم ہے۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو حقیقے کا گوشت ہے اس کی تقسیم بھی سیم قربانی کے گوشت کی طرح ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اچھا چلیے بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اب میں ایک وقفہ لوں گا، پھر اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں۔ مانگتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ کو وقفے کے بعد خوش آمدید۔ بہت سے سوالات میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، موضوع چل رہا ہے ہبہ تحفہ دینے کا، اور اس پہ میں بہت جم کے پروگرام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تحفہ فی زمانہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں وہ بہت ہی خوفناک ہو گئی ہے، اس لیے میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چونکہ یہ کچھ کالرز کے میرے پاس سوالات ہیں، ان سے بات کر لیں۔ یہ ہمارے پاس کراچی سے ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بچہ مل گیا تھا، انہوں نے اسے پالا، کہتے ہیں وہ مجھے اولاد سے زیادہ عزیز تھا، خون سے زیادہ اچھا رشتہ تھا اس کا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مل گئے، سعودیہ وغیرہ میں تھے، انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بھیج کے اس کو بلا لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا قیامت میں وہ بچہ مجھے مل جائے گا یا صرف اس کے پالنے پوسنے کا اجر ملے گا؟ دیکھیں پالنے پوسنے کا اجر تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن یہ ہے کہ بروز قیامت اگر اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے، تو جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی حدیثہ میں لکھا کہ اگر ویسے تو توالد و تناسل نہیں ہے وہاں پر، اولاد وغیرہ پیدا نہیں ہوگی جنت میں، لیکن کوئی چاہے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے اولاد بھی پیدا ہو جائے گی، اور جیسے وہ چاہے گا ویسا اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو جو تصور کریں گے وہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بھائی، ایک بہت اچھی امید جو ہے وہ اللہ کی ذات سے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ظاہر ہے آپ نے جس محبت سے اس کا تذکرہ کیا ہے مجھے اندازہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جدائی پر صبر عطا فرمایا، اور اسی صبر کا آپ کو اجر عطا فرمایا، جنت میں آپ کو یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر عطا فرمایا۔ یہ حسن سلوک ہے، اور حسن سلوک کا بڑا اجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی محبت سب کو عطا کرے۔ ظاہر صاحب ہیں سعودیہ سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین جانا پڑے، اگرچہ کہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب وہ خیر ان کا اعتراض یہ ہے کہ صاحب ماں ہماری بغیر چین گئے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی، بہن ہماری مطلب چین مثال کے طور پہ استعمال ہے، وہ پڑھ کے اتنی دور سے آ گئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتی، دین نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتی، تو ایسے علم کا کیا فائدہ۔ اور بہرحال ان کی ماں تو غنیمت میں ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ اس نے اللہ رسول کو راضی کیا، چین نہ گئی تو کیا لوگ ہی ناراض ہوئے نا، لوگوں نے کہا نا کہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ رسول کی اطاعت میں تو ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور ان کی بہن کو اپنے نصیب کو اگر سنوارنا ہے
تو وہ دین کو ضرور سیکھے، کیونکہ افراط و تفریط نہیں چلے گی، اور بالکل آدمی پوری دنیا کا ہو رہے اور اللہ سے تعلق توڑ لے، ایسے نام کا تعلق ہو تو بہرحال پھر وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چین جو اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ فاصلے کے حوالے سے آیا ہے یا اس زمانے میں علوم چین میں زیادہ تھے؟ نہیں، یہ تو ویسے تو فاصلے کو بیان کرنے کے لیے، فاصلہ بیان کرنے کے لیے آیا نا، کہ چین جیسا فاصلہ ہو جائے۔ تو اچھا ٹھیک، یہ کہتے ہیں اگر میں تیسری رکعت میں عصر کے شامل ہوں تو جو پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں ان میں مجھے سورہ ملانی پڑے گی؟ ہاں، امام کے بعد جب یہ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو دونوں رکعتوں میں قرات کریں گے، پھر جو تیسری ہوگی ثنا پڑھیں گے؟ ہاں، ثنا کھڑے ہوتے ہی ثنا پڑھیں گے، پھر حمد، سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح دوسری رکعت پوری کریں گے؟ دوسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑھیں گے، بس صرف قرات کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور جو تیسری رکعت ہوگی جو حقیقتاً چوتھی رکعت ہے تو اس میں خاموش رہیں گے، اچھا، یا صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، بلکہ امام کے پیچھے تو بہرحال اختیار ان کو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، رفیق اوان صاحب گجرانوالہ سے، بھائی انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا۔ رفیق صاحب لیجئے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مفتی صاحب سے، اب آپ ذرا جو ہے وہ گوش بر انداز ہو جائیے۔ کیا یہ سلسلہ شاذلیہ کیا ہے، اور آپ سلسلہ شاذلیہ میں کس بزرگ سے بیعت ہیں؟ دیکھیں، سلسلہ شاذلیہ یہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث الاغواث قطب الاقطاب گزرے اپنے زمانے کے، اور یہ قادریہ سلسلے کی ایک شاخ ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید سید احمد کبیر۔ السلام علیکم، ہاشم صاحب ملتان سے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے شادی کی تھی اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے جی؟ شادی کی تھی میں نے، اچھا، تو گھر والوں نے ایسے مار مور کے نا تو وہ سین کروائے تھے، ٹھیک ہے، زبردستی؟ ہاں، کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ طلاق پہ۔ اچھا، طلاق پہ۔ ہاں، نہ میں دینا چاہتا تھا نہ وہ لینا چاہ رہی تھی لڑکی، تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، منہ سے بولو۔ ہاں، آپ نے اپنے منہ سے بھی اسے طلاق دی تھی؟ نہیں، صرف زبردستی سے سائن کرا لیے گئے تھے آپ سے؟ ہاں، سین کرایا تھے۔ کتنا مارا تھا؟ انگوٹھے لگوائے تھے۔ اچھا، کیا آپ کی، اب میں ایک سوال پوچھوں ذاتی صاحب، کتنی پٹائی کی تھی آپ کی؟ نہیں، پٹائی تو یہ زیادہ نہیں، یہ اصل میں اس مسئلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا اتنا مارا تھا کہ آپ کے لیے قابل برداشت نہیں مارا تھا؟ ہاں، مارا تو بس 2-4 چماٹیں ہی تھی، تو وہ بس سب بیٹھ گیا نا اوپر، تو ویسے مطلب دباؤ، آپ پہ دباؤ بہت تھا خاندان کا؟ ہاں، دباؤ خاندان کا تھا، تو میں نے وہ سین ایسی کی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جب تک دل سے اور زبان سے نہ دو تو طلاق